تو تم لوگوں کو بتاؤ میں کیسا رب ہوں. لوگ تو مجھ سے دور ہوئے بیٹھے ہیں, انہیں بتاؤ میں کیسا ہوں. میرے نبی انہیں بتائیں یہ جیسا مجھ سے گمان کرتے ہیں میں ان کے لیے ویسا ہی ہو جاتا ہوں. اگر گناہ کر کر کے ان کو اگر خیال بھی آ جائے کہ میں معاف کر دوں گا, میرے نبی میں ان کے منہ سے نکلنے سے پہلے ان کو معاف کر دیتا ہوں. ماں کو دیکھو نا, میں سوچتا ہوں جب میں اب باپ بن گیا, ٹھیک ہے, بچے میرے جوان ہو گئے, بیٹے کبھی ناراض ہو جاتے ہیں, ناراض ہو کے اپنی زندگی میں نکل جاتے ہیں, اپنے باہر نکل گئے, انہیں پتہ نہیں اندر ہی اندر باپ تڑپ رہا ہے. اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میری اس کی ہر ضرورت اس وقت مجھ سے جڑی ہوئی ہے. یہ کھانا نہیں کھا سکتا اگر میں اس کو گھر میں کھانا نہ کھلاؤں, جیب میں اس کے 2 روپے نہیں ہیں, گاڑی اس کے پاس ہے نہیں, دوست کتنے دن رکھیں گے اس کو. اس کی ہر ضرورت مجھ سے جڑی ہوئی ہے, اس کے باوجود یہ اپنی غلطی پر مجھ سے ناراض ہوا ہے. میں پھر بھی انتظار میں بیٹھا ہوں کیا کرے, ایک دم کہہ دے بابا I'm sorry. بیٹھا ہوں, جب وہ یہ آ کے مجھے بولے گا میں کیا کروں گا, خوشی کے مارے اس کو گلے لگا کے اس کو بولوں گا بیٹا چھوڑ کچھ نہیں کیا تو نے, چلا نہ بیٹھے, میں تجھے بڑا یاد کر رہا تھا. تو یہ تو باپ ہے. اور ماں کا کیا معاملہ ہے؟ اور جو رب ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے اس کا کیا معاملہ ہے؟ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے لندن آنے والوں یہاں کے لوگوں کو بتاؤ تو صحیح کہ میں کیسا رب ہوں. ما غرک بربک الکریم, ان سے بولو نا سب سے, یہ مجھے چھوڑ کر کہاں جاتے ہیں. تم یہ کام کرو, ان تنصر اللہ, تم یہ کام کرو, ینصرکم, میں تمہارا مددگار بن جاؤں گا, ویثبت اقدامکم, اور تمہارے قدم بھی جمع ہو جائیں. گھبرانے کی ضرورت نہیں, گھبرانے کی ضرورت نہیں, گھبرانے کی ضرورت نہیں, گھبرانا مت. الشیطان یعدکم الفقر, یہ اس کا کام ہے, تمہیں فقر سے ڈرائے گا, وہ تمہیں فقر سے ڈرائے گا, تم ڈرنا مت. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ, تم جدھر ہوتے ہو میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں. تمہاری جتنی ضرورتیں ہیں وہ مجھ سے جڑی ہوئی ہیں. اور سن لے میرے بندے, وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, تیری ہر ضرورت کا پورا ہونا تیری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے. میرے بندے, تیری ہر ضرورت کا پورا ہونا تیری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے, کیونکہ میں تیری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں تجھ سے. لوگ جانتے نہیں باہر, یہ جانتے نہیں, اسی لیے تو اللہ سے کٹے ہوئے. ان کی صفات, ان میں صفات تو دیکھو کتنی ہیں, ان میں صفات تو دیکھو کتنی ہیں, لیکن یہ اللہ کو نہیں پہچانتے. تو یہ کس کا کام ہے ان کو اللہ سے روشناس کرانا؟ میرا, یہ میرا کام. آج جتنے گناہ اس دنیا میں ہو رہے ہیں میری وجہ سے ہو, میرے پاس وقت نہیں, میں ذمہ دار ہوں براہ راست ان کے ہر برے عمل کا, اپنے ہر برے عمل کا, اپنے مسلمان بھائی کے ہر برے عمل کا میں براہ راست ذمہ دار ہوں. آپ سمجھ رہے میں مذاق کر رہا ہوں؟ آپ بھول گئے اللہ کے نبی کا وہ ارشاد کہ جب آپ نے, اللہ کے نبی نے فرمایا مسلمان ایک جسم کی طرح ہوتا ہے, مسلمان ایک جسم کی طرح ہوتا ہے, اس کے جس حصے کو تکلیف پہنچے پورے حصے کو تکلیف پہنچتی. ایک سوئی چبو دو ادھر. میں آپ کے سامنے ہوائی بات نہیں کر رہا, یہ سیدنا علی کا ارشاد ہے. آپ نے فرمایا جب تم لوگ گناہ کرتے ہو مجھے شدید تکلیف ہوتی ہے. کہا حضرت آپ کو کیوں ہوتی ہے, آپ کو تو پتہ بھی نہیں چلتا. کہا نہیں ایسا نہیں ہے, یہ میرے نبی کا ارشاد ہے. مسلمان جسم کی مانند ہیں, ان کے جس حصے کو ہلکی سی تکلیف ہوگی پورے جسم کو تکلیف ہوگی. تو یہ میرے اکیلے کی ذمہ داری ہے. اور اگر میں اس کام کو, اس ذمہ داری کا میں احساس کر کے چلوں گا
میرے رب کا وعدہ ہے ان تنصر اللہ، تو میرا کام کر، میرا مددگار بن جا، ینصر، میں تیری ہر ضرورت پوری کروں گا، تیرے سے ہر مشکل لوگوں کو بشارتیں دیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، میرا اللہ کہہ رہا ہے میرے ہو جاؤ، مجھ سے ڈر۔ وَمَن يَتَّقِ، جو مجھ سے ڈرتا ہے، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، میں اس کو ہر مشکل سے نکالتا ہوں۔ ہے نا مشکلات علی گھروں کے اندر اور پریشانیاں ہیں نا، یقین کرو میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں، محنت کا صرف رخ سیدھا کرنا ہے۔ اللہ کی قسم، آپ کی ایک بھی حاجت کا تعلق دنیا کے کسی بھی سبب سے نہیں ہے، دنیا کی ایک چیز سے بھی آپ کی کسی مشکل کا تعلق نہیں۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، تجھ پر جو حال آیا ہوا ہے نا میرے عمل سے آیا ہوا، اور کیوں آیا ہوا ہے؟ لعلہم یرجعون، اس لیے آیا ہوا ہے کہ تم میری طرف رخ کر لے، میرا ہو جائے، اپنی ہر ضرورت مجھے بتا۔ اب دیکھو میاں بیوی کے رشتے کو دیکھو، بیوی میاں کے پاس کچھ نہ ہو لیکن بیوی اگر اپنی ایک حاجت کا ذکر کسی سے کر دے، یہ برداشت ہے آپ کو؟ مجھے یاد ہے میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، جب میری شادی ہو گئی میں یونیورسٹی پڑھتا تھا، 595 روپے میری تنخواہ تھی، کیونکہ میں فوج میں تھا اس وقت، اور میری شادی ہو گئی، اور میری بیوی کی ماں چھپ چھپ کے اس کو پیچھے سے پیسے دیتی تھی، میرا اور میری بیوی کا شدید جھگڑا ہوتا تھا اس کے اوپر، خبردار اگر اپنی ماں سے 1 روپیہ بھی نہیں آتا، یہی بس اسی میں کرتا ہوں۔ میں آج بھی سوچتا ہوں وہ مجھے نہیں برداشت تھی وہ اس وقت، تو میں سوچتا ہوں کہ جس رب نے اپنے ہاتھ سے ماں کے رحم میں 3 اندھیریوں میں آپ کو زندہ رکھا، کھلایا پلایا، روح پھونکی، پھر دنیا میں آنے کا انتظام کیا، آپ سوچئے نا جب آپ دنیا میں آئے تو آپ کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ آپ کی ماں آپ کی کفالت کر رہی ہے، باپ آپ کی کفالت کر رہے ہیں، نہ آپ نے ان کا کوئی شکریہ کیا، اس پر کیا کوئی شکریہ، جی بڑی مہربانی جی آپ میرا خیال کر رہی ہیں، کھانا کھلا رہی ہیں، دودھ پلا رہی ہیں، میرے پوتڑے بدل رہی ہیں، بڑی مہربانی آپ کی، نہیں، کچھ بھی نہیں۔ 5 سال تک یہ ان کے دلوں میں یہ محبت کے میرے اس دنیا میں آنے والے اس بچے کی کفالت تیری ذمہ داری ہے، یہ ان کے دل میں محبت کس نے ڈالی؟ میرے بھائی اور میری بہنوں، خواتین بھی سن گئی؟ اچھا، یہ ان کے دل میں، یہ ان ماں باپ کے دل میں یہ محبت کس نے ڈالی؟ سوچو، اپنا بچہ روئے تو دل میں درد، سامنے والے کا بچہ روئے تو سر میں درد، اور پھر پل پلا کے بڑا کر کے باپ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، اور جب ہم جوان ہو گئے تو جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے۔ مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل بیوٹیفل بیان JJ کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ جزاک اللہ خیر۔